بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے سلسلے کا نیا پروگرام جس کا نمبر ہے 123 آج آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ترجمہ نگاری کے بارے میں بات کی تھی۔ صحافت اور ادب میں ترجمہ نگاری کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اس کا ذکر ہم نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا۔ لیکن ترجمہ نگاری کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے ترجمانی، وہ ایک مختلف چیز، اور ترجمانی کے ساتھ ہی ترجمے میں ایک چیز جو آج کل رائج ہوئی ہے جسے ٹرانسلیٹریشن یا اسے آپ اردو میں تلفظ نگاری کہہ سکتے ہیں، یہ بھی اس کا بھی ذکر آنا چاہیے، کیونکہ جب آدمی ترجمہ کرتا ہے تو جگہ جگہ باہر کے نام، دوسری زبانوں کے نام آتے ہیں، اور ان زبانوں کے جو ہجے ہوتے ہیں، جو حروف ہوتے ہیں، وہ ترجمہ کی جانے والی زبان میں موجود نہیں ہوتے، یا اس میں موجود ہوتے ہیں اصل زبان میں موجود نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے ٹرانسلیٹریشن کا ایک نیا طریقہ وجود میں آیا ہے، اور کچھ اس کے اصول و ضوابط تو کوئی خاص ابھی تک مقرر نہیں کیے گئے ہیں، مگر مختلف ادیب مختلف انداز میں، مثلا انگریزی میں جب عربی نام لکھے جائیں گے تو اس کا ایک طریقہ انہوں نے مقرر کر لیا ہے۔ سب لوگ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں، کچھ کرتے بھی ہیں۔ اسی طرح سے جب انگریزی ناموں کو آپ اردو میں لکھیں تو اس کا بھی ایک خاص طریقہ، مطلب کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس اصل زبان کے قریب ترین جو آوازیں ہیں وہ، تو اس کو ٹرانسلیٹریشن کہتے ہیں۔ اب لازماً انگریزی، عربی، اردو، فارسی، یہ ساری چیزیں، اسے ہم اپنے ہاں رومن، خاص طور پہ سوشل میڈیا میں جو آج کل زبان لکھی جا رہی ہے، جن کو اردو لکھنی نہیں آتی ہے اور جنہیں انگریزی کے الفاظ اور حروف لکھنے میں آسانی ہوتی ہے، وہ رومن کو اپناتے ہیں، مگر اس رومن زبان کے لکھنے میں وہ سارا حسن، وہ ساری خوبصورتی جو اردو کی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کے اور کی اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو رومن میں صحیح طریقے سے ادا، لیکن بہرحال اب دوسروں تک پہنچانے کے لیے یہ طریقہ ہندوستان میں تو خاص طور پہ اردو رسم الخط ترک کر دیا گیا ہے، اسکولوں میں بھی بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہاں اتنے عمدہ وہاں ویب سائٹس ہیں شاعری کی اور کتابوں کی، مگر وہ رومن میں لکھتے ہیں اور رومن کو وہ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں شاید اس طرح کی کوئی چیز کی خاص ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ماشاءاللہ ہم اپنے اردو رسم الخط میں لکھتے ہیں۔ بہرحال اس کے لیے جو قریب ترین آوازیں ہیں وہ اپنانی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہمارے ہاں سکھر کو انگریزی میں سکر SUKKUR کر دیا گیا، بامبے کو انگریزوں نے BOMBAY کر دیا، اب ان لوگوں نے چینج کر کے اس کا نام ممبئی کیا ہے۔ اسی طرح سے ابو ظبی کی مثال پہلے دی جا چکی ہے، وہ انگریزی میں جب لکھی گئی تو کس طریقے سے زوئے کو انہوں نے ZH سے پروناؤنس کیا۔ اسی طرح سے بہت سارے حروف جو سین، شین، صاد، زوئے، زال، اور یہ حروف انگریزی میں موجود نہیں ہیں، ان کے لیے اتنے زیادہ ان کے الفابیٹس نہیں ہیں، تو ان کو اردو میں منتقل کرنے کے لیے یا انگریزی میں منتقل کرنے کے لیے اردو سے کچھ ضوابط ہونے چاہیے۔ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اس پر۔ بہرحال ٹرانسلیٹریشن کا ذکر تو یہ ضمناً آ گیا۔ اصل بات جو آج کرنی ہے وہ ہے ترجمانی کی۔ ترجمے کی بات ہم پچھلی قسم میں کر چکے ہیں۔ ترجمانی دو طرح کی ہے، ایک تو اسپوکس پرسن ہوتے ہیں، اسپوکس مین ہوتے ہیں، جن کو جو مختلف بڑے بڑے اداروں کے ہوتے ہیں، مثلاً ہمارے یہاں ISPR کا ایک ترجمان ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک کا ایک ترجمان ہے، ریلوے کا ایک ترجمان ہے، PIA کا ایک۔ ان کا کام تو یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایشو ہو، کوئی وضاحت طلب بات ہو تو یہ بہت سارے مسئلوں کی یہ وضاحت یہ لوگ کر دیتے ہیں،
اور اس کو بطور ترجمان ان کی بات کو مانا. دنیا بھر میں بھی یہ طریقہ رہا ہے. یہ فورن آفس کے ترجمان، مگر ترجمانی کرتے وقت ان لوگ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ جو باتیں پالیسی کی ہیں، جو کہی گئی ہیں، جو کسی میٹنگ کی کارروائی کے بارے میں ہیں، وہ ان سے ہٹیں نہیں. اپنی طرف سے وہ کوئی خاص بات ترجمان حضرات نہیں کرتے ہیں، سوائے یہ کہ کوئی وضاحت کرنی پڑ جائے. تو یہ ترجمانی تو ایک الگ رہی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے مترجم، انٹرپریٹر جیسے کہتے ہیں. انٹرپریٹیشن ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور بہت ہی اچھی فیلڈ ہے، اور اس میں بہت پڑھے لکھے لوگ، اور اس میں یہ ریوارڈنگ بھی ہے. یہ ہر ایک کے بس کا کام بھی نہیں ہے. خاص طور پہ عرب ممالک جنہیں انگریزی بہت اچھی نہیں آتی، یا اور لوگ، یا وہ لوگ جو اپنی زبانوں کو پسند کرتے ہیں اور کسی اور زبان میں بولنا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی زبانوں میں بولتے ہیں اور انٹرپریٹر کے ذریعے دوسرے آدمی کو. حالانکہ وہ زبان کو بعض مرتبہ بہت مشہور ہے، چین کے وزیر اعظم چو ان لائی کا واقعہ، ان کو انگریزی آتی تھی لیکن وہ اپنی ترجمان کے ذریعے بات کرتے تھے اور چینی میں بات کرتے تھے، اور اگر ترجمان کہیں غلطی کرتا تھا تو پھر ٹوک دیتے تھے چونکہ انہیں انگریزی آتی تھی. اسی طرح سے اور بہت ساری زبانیں، اور جہاں زبان نہیں آتی وہاں تو مترجم کی ضرورت ہوتی ہی ہے. تو یہ بہت ہی ریوارڈنگ پیشہ ہے ترجمانی کا، مگر اس کے لیے ان دونوں زبانوں کا، جس زبان سے آپ ترجمہ کر رہے ہیں اور جس زبان میں، دونوں کا علم ہونا چاہیے. چونکہ یہ ترجمہ تحریری ترجمے سے مختلف ہے. تحریری ترجمے میں آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، آپ کے پاس ڈکشنریاں ہوتی ہیں، آپ مختلف ذرائع سے اچھا ترجمہ ڈھونڈ سکتے ہیں. ترجمانی ریئل ٹائم میں کرنی پڑتی ہے، فوراً کی فوراً کرنی پڑتی ہے. اور وہ ترجمانی اس طرح ہونی چاہیے کہ جیسے مقرر بول رہا ہے، جس ترتیب سے بول رہا ہے، جس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اسی طرح سے اگر ترجمہ کرے تو وہ اچھا ترجمہ اور اچھی انٹرپریٹیشن شمار کی جاتی ہے. بہرے اور گونگوں کے لیے خاص طور پہ ترجمانی کا آج کل بہت زیادہ رواج ہے، اور اس کے لیے بھی ایکشنز کے ذریعے سے یہ چیز شاید اور زیادہ مشکل ہے، اور پتہ نہیں پوری طریقے سے اس بات کو وہ سمجھا سکتے ہیں یا نہیں. ہمیں اس کا علم نہیں ہو سکتا. جو بہرے اور گونگے حضرات ہیں وہی اس کو جانتے ہیں. بہرحال جو ضروری چیزیں ہیں ترجمانی کے لیے، وہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اچھے لسنر ہوں، آپ بہت اچھی طرح سن کر فوراً اس بات کو اپنے ذہن میں آپ لا سکیں. دوسری چیز جو ہے پھر سمجھنے کی ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ کیا کہا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو کمیونیکیٹ، آپ جو سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، ان تک وہ بات آپ کیسے، یہ تینوں ہنر ترجمان کو، یعنی جسے انٹرپریٹر کہتے ہیں، آنے چاہیے. اور پھر وہ مفہوم بھی اس طرح سے بیان کرے کہ آڈینس کس طرح کی ہے. اگر آڈینس بہت پڑھی لکھی ہے تو پھر وہ ترجمہ جس زبان میں کرے گا، وہ زبان کے آپ ادبی الفاظ، اچھے الفاظ، ثقیل الفاظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک عام مجمع ہے جس کے سامنے جلسے عام میں آپ ایک تقریر کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو اس میں سارے آڈینس ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے بھی، پڑھے لکھے بھی. تو وہاں پر آپ کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ ایک آسان زبان میں آپ ان کو وہ بات بتا سکیں. وہاں اگر آپ مشکل زبان بولیں گے وہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی طرح سے جذبات کا اگر اظہار کر رہا ہے مقرر، تو ترجمہ کرنے والے کو بھی ان جذبات کا کچھ نہ کچھ خیال رکھنا. وہ سپاٹ لہجے میں بات نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ سنجیدگی سے بات کر رہا ہے مقرر، تو لازماً اس کو ترجمہ بھی سنجیدگی کے ساتھ کرنا ہوگا. تو یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں جو ترجمانی کے حوالے سے کی گئی ہیں. پریس کانفرنسز میں ذرا مختلف طرح کی ترجمانی کرنا ہوتی ہے. اجلاس کی جب کارروائی بتائی جاتی ہے، کابینہ کا اجلاس ہے، کسی اور چیز کا اجلاس ہے، بند کمروں کا اجلاس ہے، ان کی جب کارروائی بتائی جاتی ہے تو مترجم کو اور اسپوک پرسن کو اور جو بھی اس کو آپ نام دیں، اس کو یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ اس کے اپنے خیالات اس میں شامل نہ ہوں، اور وہی بات بتائی جائے جس کی بات بتانے کے لیے ان کو یہاں بھیجا گیا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں مشق کے ساتھ اور تجربے کے ساتھ بھی آتی ہیں، لیکن اس کے لیے دونوں زبانوں کا علم تو بہت ہی بنیادی
تو یہ تھی آج کی بات چیت۔ انور سعید کو بھی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔